خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر اللہ کے اور حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دیتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وانفسہم اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کر دیتے ہیں، واولئک لہم الخیرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک بالکل واضح الفاظ میں اللہ کی ذات ایک مقام ان اصحاب کو بتا رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کا زمانہ پا لیا، محبوب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، شرف صحابیت جن لوگوں نے حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ پھر کوئی عام مقام نہیں، اللہ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت میں پھر انہیں محل عطا فرماتا ہے۔ محلات وہ ایسے ہیں کہ جن کے نیچے اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے، ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک فوز العظیم، یہ رب کا فضل ہے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صحابی کی تعریف اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمائی۔ ایک نہیں سینکڑوں آیات اللہ کے کلام میں ایسے موجود ہیں جن میں خالق کائنات صحابی کی تعریف کو بیان کرتا ہے، عمل کو بیان فرما رہا ہے۔ اب سلسلہ جو دوسرا ہے وہ ہے احادیث سے، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو اس میں بھی ذخیرہ احادیث میں سینکڑوں کتب میں لاکھوں حدیثیں، آقا علیہ السلام کے لاکھوں فرمان اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق شان ورود میں آئے۔ صحیح مسلم سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی شخص نے پوچھا، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ای الناس خیر، یا رسول اللہ اس کائنات میں بہت سے انسان آئے، کوئی انسان نبی بن کے آئے، کوئی ولی بن کے آئے، کوئی صحابی بن کے آئے، کسی کا کچھ مقام، کسی کا کچھ مقام، تو یہ بتا دیں کہ انبیاء کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، بڑا مقام ہے، بڑا اللہ نے انہیں عظمتوں سے نوازا ہے۔ ان کے بعد، انبیاء کے بعد ای الناس خیر، قیامت تک لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ سوال ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ انبیاء کی ذات کے بعد سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قرونی ثم الذین یلونہم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین جو لوگ اللہ نے انبیاء کے بعد جن کو مرتبہ مقام دے دیا ہے، سن لو وہ میرے اصحاب رسول ہیں، جنہوں نے میرا زمانہ پایا، میرے زمانے میں جنہوں نے میری زیارت کی، میری صحبت کو اٹھایا، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ جہاد کیا، میرے ساتھ عمرہ کیا، صلح حدیبیہ، جنگ بدر، جنگ احد، وہ ہستیاں جو میرے ساتھ لڑتی بھی رہی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، جو میرے ساتھ رہی ہیں، اللہ نے اس کائنات میں ان لوگوں کو بڑا ہی بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ ثم الذین، پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کون لوگ ہیں کہ جو افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا یلعلونہم، ان کے بعد پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے صحابیوں کی زیارت کی ہو، یعنی تابعین کا زمانہ۔ اس کی مختلف طرق کتب حدیث کے اندر مختلف مقامات پر مختلف ڈیفینیشن کے حوالے سے مختلف تعریفات اور عمل اور بلندی کے اعتبار سے مختلف روایات موجود ہیں۔ یہ مسلم کی جو میں نے پڑھی ہے، اس سے آگے والی جو روایت ہے وہ ہے طبرانی کی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ای الناس خیر، بہترین لوگ میں صحابہ ہیں. اب صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پہ صحابہ کی شان کو بند نہیں کر دیا کہ بس بہترین لوگ صحابہ ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی مقام نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھ محمد کی ذات کو دیکھا. وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور اس کے بعد خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہو، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو. والی من رآ من رآ من رآنی، اور پھر تیسرے نمبر پر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، کہ جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا ہو. تیسری دفعہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تینوں زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیے، کہا وآمنا بی، اور یہی لوگ ایمان والے. یہ لوگ ایمان کی گارنٹی بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ خوشخبری بھی ہے جس نے مجھے دیکھا، پھر مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، پھر ان کے دیکھنے والوں نے جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو دیکھنے والوں نے آگے دیکھا. فرمایا ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ جنت کی خوشخبری بھی فرماتا ہے، اور یہی لوگ ایمان والے ہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ذہن میں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. قال یأتی علی الناس زمان، مزید محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر کہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، جہاد کی غرض سے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، میدان جہاد میں کھڑے ہوں گے. یغزو فی عام من الناس، اب وہ جو لشکر نکلا تھا جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد جب میں فوت ہو جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گی. اب جب وہ جماعت نکلے گی تو ان جماعت والوں میں ایک سرگوشی ہوگی، آپس میں پوچھیں گے کہ یغزو فی عام من الناس، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے؟ فیقال لہم من رآ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہاں بات صحابی کی ہو رہی ہے کہ ایک جماعت نکلے گی اور اس جماعت میں کچھ اصحاب بھی ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ فیقولون نعم، اب ان میں سے کوئی ایک شخص بولے گا ہاں میں وہ شخص ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اتنی بات ہوگی کہ اس جماعت کو اللہ جو فتح دے گا وہ ایک صحابی کی وجہ سے عطا فرما دے گا. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، جب وہ شخص کہے گا میں صحابی ہوں، اللہ اس صحابی کے صدقے اس جنگ کو فتح عطا فرما دے گا. یہ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے کہ ایک صحابی کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے جنگ میں فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ہو گئی صحابی کی بات. اب ثم یغلو فیاق من الناس فقال لهم هل فیکم من رآ من اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ایک زمانہ پھر آئے گا، وقت گزرے گا، زمانہ آئے گا، ایک جماعت پھر جہاد کے لیے نکلے گی. لوگ پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو؟ وہاں یہ تھا کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، یہاں یہ ہے کہ کسی صحابی کی زیارت کی ہو. فقال نعم، ایک شخص کہے گا ہاں میں نے کی تھی. وہ یہ کہتا چلا جائے گا اللہ اس صحابی کے صحابی یعنی تابعی کے صدقے اللہ اس جنگ کو بھی فتح عطا فرما دے گا. دو زمانے پھر کہتے ہیں کہ ثم یغلو فیاق من الناس، پھر ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. پھر پوچھا جائے گا من رآ من اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اصحابی من اصحابی، کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اس صحابی نے پھر رسول اللہ کو دیکھا ہو، کہ تابعی کو کسی نے دیکھا، وہ تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ ایک شخص بولے گا نعم ہاں میں ہوں.
ابھی بولتا ہی چلا جائے گا، اللہ اس تبا تابی کے صدقے بھی اس جنگ کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ ہے صحابہ کی شان، تابی کی شان، تبا تابی کی شان، کہ اللہ ایک ایک بندے کے صدقے، ایک ایک بندے کے صدقے پوری پوری جماعت کو اللہ فتح عطا فرما رہا ہے۔ یہ چھوٹی فتح ہے، یہ چھوٹی شان ہے، یہ چھوٹا مرتبہ ہے، یہ چھوٹا مقام ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے دیکھو آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب رات کو کوئی سفر کرتے لوگ تو وہ رات کو ستاروں کے لحاظ سے اپنی راستے کا تعین کرتے کہ مجھے جانا کہاں ہے، ٹائم کتنا ہو گیا ہے۔ ستارے گویا ان کی رہنمائی کرتے کہ یہ دیکھو فلاں ستارہ اس مقام پہ ہے تو یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مثال کو، کیونکہ زمانہ کے انداز میں محبوب اپنی امت کو مثالیں عطا فرماتے تھے، حضور نے فرمایا جیسے یہ آسمان کی ستارے ہیں جنہیں لوگ دیکھ کے راستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ لوگوں سن لو، میرے اصحاب کو بھی اللہ نے ستارہ بنا دیا ہے۔ تم ان اصحاب میں سے جس کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، تم اس کا دامن تھام لو، اللہ تمہیں جنت کے راستے پہ گامزن فرما دے گا۔ یہ وہ مقام تھا، یہ شان تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ابھی کائنات وجود میں نہ تھی، عالم ارواح روحوں کی دنیا کے اندر اللہ نے جب پلاننگ کی دنیا کے اعتبار سے کہ کس کو کس مقام پر اور کس کو کس مقام پر عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے چھانٹی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو الگ کر لیا۔ انہیں چونکہ نبی بنا کے بھیجنا تھا، مقام اور تھا، مرتبہ اور تھا، شانیں اور تھی، ایک الگ پیکے پر نور اللہ نے ان کو عطا کیا، الگ کر دیے گئے، لوگوں کو الگ کر دیا گیا۔ روحوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی جسم ہی عطا نہیں ہوا تھا، کائنات بنی نہیں تھی، وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو الگ کیا، اس وقت ہی اللہ نے ان لوگوں پہ جب نظر دوڑائی تو ان لوگوں کی روحوں میں سے اللہ نے آپ کے اصحاب کی روحوں کو بھی الگ کر لیا۔ یہ اسی وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر بھی جڑ گئے تھے، عمر بھی جڑ گئے تھے، عثمان بھی جڑ گئے تھے، حضرت مولا علی بھی جڑ گئے تھے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ نے ازل سے ہی اپنے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ سلسلہ تسلسل تھا، شانیں تھی، مقام تھا کہ جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے تھے۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے چونکہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی بھی تھے۔ وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ وحی کو لکھتے بھی تھے۔ بڑا مقام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا۔ وقت آیا، زمانے نے دیکھا کہ وہ اسلام جب مکے سے چلا تھا تنے تنہا، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا جناب صدیق اکبر کے ساتھ مکے سے نکلے، مدینے پہنچے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ایسا غلبہ اللہ نے پھر عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں بیٹھ کر وہ سلطنت بنائی، وہ سٹیج قائم کی، وہ نظام تیار کیا کہ مختصر انداز میں صرف 10 سے 11 سال کے عرصے میں محبوب نے اتنا ورک کیا، اتنا نظام بنایا کہ وہی مدینہ جس میں محبوب آئے تھے تنے تنہا، وہاں سے حضور نے لشکر تیار کیا، اور وہ مکہ جس کو محبوب نے اکیلے چھوڑا تھا، 10 ہجری کو جب حضور مکہ فتح کرنے گئے تو 10 لاکھ کی تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ یہ حضور کا ورک تھا، اتنی حضور نے جو نظام تیار کیا کہ ٹھیک 10 سال بعد حضور نے اتنی بڑی تعداد میں دین اسلام کو لوگوں کے دل میں گامزن کر دیا تھا کہ وہی مکہ جب محبوب تنے تنہا نکلتے ہیں، 10 سال بعد اسی مکہ میں واپسی محبوب 10 لاکھ صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ایسا مقام اللہ نے عطا کیا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، ترکیہ، لبنان، شام، عرب، مصر، ہند، سب کچھ علاقے مسلمانوں کے انڈر آتے چلے گئے، مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔
صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اسلام میں ترقی آئی، عمر کا زمانہ آیا، اسلام میں ترقی آئی، عثمان کا زمانہ آیا، اسلام میں ترقی آئی، مولا علی کا زمانہ آیا، اسلام میں ترقی آئی، حضرت حسن کا زمانہ آیا، اسلام میں ترقی آئی، پھر زمانہ آتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، اسلام نے ترقی کی، حضرت سیدنا امیر معاویہ 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا چکے تھے۔ جب جناب صدیق اکبر کے زمانے سے چلتا حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک جب اسلام کا غلبہ ہوا تو اسلام پھر ایک شہر میں نہیں 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا کی۔ جناب صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے وہ کام لیا کہ صبح قیامت تک اگرچہ پوری دنیا بھی ایک سائڈ پہ ہو جائے، وہ کام جو ان اصحاب نے کیا ہے دنیا میں قیامت تک وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدخل علیکم من ھذا الباب دخل من اہل الجنہ۔ حضور ایک دن مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کا جمع کفی تھا۔ حضور علیہ السلام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا لوگوں دیکھو ابھی اس شخص سے جو داخل مسجد میں آئے گا، داخل ہوگا، من اہل الجنہ، وہ شخص اہل جنت میں سے ایک فرد ہوگا۔ اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اسے جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ ٹک ٹکی آنکھوں سے باندھ کر مسجد کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک شخص آیا، بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام پھر دوسرے دن خطبہ فرما رہے تھے کہ دیکھو لوگوں ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا، جو شخص آئے گا اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگے، پھر ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا۔ چوتھے دن پھر حضور نے یہ اعلان کیا۔ صحابہ دیکھتے رہے، روزانہ ایک ہی شخص اس دروازے سے داخل ہوتا رہا۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر بتاؤ تو صحیح وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جناب حضرت امیر معاویہ تھے کہ جن کے متعلق اللہ کا محبوب فرما رہا ہے دیکھو لوگوں اب جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جناب حضرت امیر معاویہ ہوں گے، اللہ نے انہیں پہلے ہی جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے وہ شان جو اللہ نے اپنے اصحاب کو، نبی کے اصحاب کو عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اپنا انداز ہے، اپنا تسلسل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر پلیٹ فارم پر ایک ایک صحابی کی تعریف کو بیان کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، اللہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں حضور نے ایک دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مانگی، فرمایا اللہم اجعلو ہادیا مہدیا و اہتدی۔ جامعہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور اس سے بھی لوگوں کو ہدایت یافتہ فرما دے، اسے بھی تو ہدایت دے اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑ جائیں اللہ تو انہیں بھی اس کے صدقے ہدایت عطا فرما۔ یہ شان ہے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عباس بن سایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے ایک دن آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ تم معاویہ کو علم بھی عطا فرما، کتاب کا حساب و کتاب بھی عطا فرما اور ہر قسم کی بیماری سے دور فرما دے، ہر قسم کا عذاب اس سے دور فرما، اس کو ہر قسم کی نجاست سے تو دور فرما دے۔ یہ دعا تھی آقا علیہ السلام کی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ قرآن کو جتنا اس صحابی نے سمجھا ہے شاید دنیا کو کوئی اور فرد ہو جتنا سمجھا ہو۔ مفسر قرآن ان کا لقب ہے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے
وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ آپ سورہ ممتحنہ کی آیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے مصداق کون ہے، شان نزول اس آیت کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ ممتحنہ کی 7ویں آیت، جب حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن ہے، حضور کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب نے دعا مانگی اور لوگوں کو بتایا مخاطب کر کے، لوگوں سن لو، فقانت ام حبیبہ ام المؤمنین، اللہ نے ام حبیبہ کو تمام مومنین کی ماں کا رتبہ عطا فرما دیا ہے، تمام مومنین کی ماں کا رتبہ عطا کر دیا ہے۔ وَمُعَاوِيَةُ خَالَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس اعتبار سے اللہ نے تمام مومنین کے جو ماموں ہیں حضرت امی معاویہ کو عطا فرما دیا ہے کہ ماں وہ ام حبیبہ ہیں مومنین کی، اور ماموں جو ہیں مومنین کے وہ حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجم کبیر میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یخطب بین ید النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم نے بارہا مرتبہ یہ مقام بھی دیکھا، یہ منظر بھی دیکھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا محبوب علیہ السلام، حضور کہتے معاویہ کو بلاؤ، اللہ کی وحی آ چکی ہے، وہ لکھ دے۔ اتنا بڑا مرتبہ مقام، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ سیاہ ستہ کی کتب حدیث کے اندر کم و بیش 150 احادیث مبارکہ جناب حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ مرتبہ تھا جناب حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ